ہمیں پہلے دن سے آنورڈ پی ڈی ایم کے دور سے آج تک 2024 کے انتخاب سے آنورڈ 2025 تک یہ بتایا جاتا رہا اور ابھی بھی کہا گیا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کی تھی. یہ ریاست اور ریاستی معاملات 2.5-3 سالوں میں بچ پائے ہیں یا اور بگاڑ میں چلے گئے ہیں؟ جی میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حالات سدھرے نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے یہ بھی تھوڑا سا ماننا پڑے گا کہ ایک سٹیبلٹی ضرور آئی ہے، لیکن وہ سٹیبلٹی زیادہ تر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ذمہ داری میں آتی ہے، کیونکہ اس وقت جب ڈار صاحب چلے گئے تو ایک نیا، آپ کو پتہ ہے آخری جو اس وقت کی EFF تھی وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور اس کی جگہ میں پھر ایک آخری مہینے میں اگست میں ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ دی گئی تھی. وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے اگلی حکومت کے آنے تک کی تھی، اور اس کے ذریعے سے پھر جو اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، چونکہ وہ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی سینسس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی کا جو ایک نمونہ ہے وہ پیش ہوا تھا پاکستان میں. اور اس کو چلاتے ہوئے آگے جب فروری کے بعد یہ الیکشن ہوا تو جو پہلی پی ایم کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم 2.0، یہ میں یہ جو فروری 8 کے الیکشن کے بعد کی بجٹ ترکیب کی بات کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیک آف سٹیج ہے، کہ اسٹیبلٹی ہم نے اب کر لی ہے، اب ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. تو ٹیک آف کیا ہوا؟ تو وہ تو پہلے سے بھی حالات خراب ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقتی طور پر جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے وہ تھوڑی کم ہوئی تھی. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی، یہ نہیں آپ مان رہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ مہنگائی تو بالکل نہیں کم ہوئی، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے. مہنگائی بالکل کم نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ پھر سے اپنا سر اٹھا رہی ہے، اور میں آپ کے پروگراموں میں بھی اور مختلف پروگراموں میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ماتم کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ستمبر کے بعد آپ کو ایک مہنگائی کا نیا ریلا جو انہوں نے تیار کیا ہے ابھی پچھلے سال کے دوران وہ آتے ہوئے نظر آئے گا، اور وہ دسمبر جنوری تک جا کے اپنے عروج تک پہنچ جائے گا. جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ لیوی ٹیکس لگیں گے اور کاربن ٹیکس لگیں گے اور اس ٹائپ کی چیزیں آئی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک طوفان کی طرح سپٹمبر میں ہمارے یہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ADR ہے جس کو کہتے ہیں ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو، اور یہ ایک ڈورمنٹ شک تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ستمبر میں آ کے انہوں نے رفڑ ڈالنا شروع کر دیا بینکاری نظام کے ساتھ کہ اگر آپ اپنا یہ 50% پہ نہیں لائیں گے تو ہم جو بقایا اماؤنٹ رہے گی اس پہ 15% ٹیکس لگائیں گے. تو تمام بینکوں کو جو ہے ایک قسم کا ٹربو لگ گیا، اور وہ دن رات پیسے جو ہیں بازار میں پھینکنے شروع کر دیے. اور اس میں سے بہت سارے پیسے جو ہیں انہوں نے، جن کو DFI یا نان بینکنگ فائنینشل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جیسے سعودی پاک انویسٹمنٹ کارپوریشن ہے یا پاک لیبیا یا پاک کویت وغیرہ اس طرح کی ہیں بہت ساری، انہوں نے وہاں پیسہ پارک کر دیا. تو جنوری میں وہ واپس آتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہوں نے کاغذ کے اوپر وہاں بھیج دیا اور اس کو شک کو پورا کرنے کے لیے. لیکن جو 1.08 ٹریلین ہے، 1.08 ٹریلین وہ بازار میں ٹھہر گیا، اور اب تب سے لے کے ابھی تک وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو ریلا ہے پیسے کا، جب آپ کی گروتھ 2%، یہ 2.6% کہتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی نہیں مان رہا، اور یہ بھی اس کو ریوائز کر دیں گے 2% شاید اگر ہو جائے تو یہ بھی بڑی ایک لمبی. تو اگر یہ 2% گروتھ میں اتنا بڑا پیسوں کا فلڈ آپ پھینکیں گے مارکیٹ میں تو ظاہری بات ہے پھر پرائس رائز تو ہونی ہے. لیکن پاکستان میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مانیٹری پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو بازار پہ اثرات نمودار ہوتے ہیں وہ 12 مہینے کم از کم کے بعد ہوتے ہیں، یعنی 12 مہینے کے بعد شروع ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو ستمبر سے انہوں نے یہ پالیسی شروع کی تھی، اب ستمبر آ گیا، یعنی 12 مہینے ستمبر میں پورے، تو اب آپ کو چڑھتا ہوا یہ نظر آئے گا. یہ بات اسٹیٹ بینک کو پتہ ہے، وہ بتا نہیں رہے، اور یہ بیچارے جو سیاسی بیوقوف ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے قیمتیں کنٹرول کرنی ہیں، جبکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہے جس کے پاس کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے. ان کو اتنی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ان کو اتنا علم ہی نہیں ہے بیچارے اناڑیوں کو. کتنے سال ہو گئے ہیں اس جماعت کو حکومتوں میں، نہیں تو ابھی تک اپنے کاموں کے لیے گھاگ ہے نا، عوام کے کاموں کے لیے نہیں ہے. تو ابھی تک اسی بات پہ، اور ان کو یہ نہیں پتا بیوقوفوں کو کہ جتنی آپ زیادہ ایڈمنسٹریٹو پرائس کنٹرول کریں گی اتنی ہی قیمت اور جائے گی اور شارٹیجز ہوں گی. ابھی آپ دیکھ لیں چینی کا کیا حال کیا. آپ کہہ رہے ہیں فری فال چھوڑ دینا چاہیے. یہ فری مارکیٹ، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ اکنامکس کے ذریعے ہم نے گروتھ کرنی ہے، جب مارکیٹ کی بات آتی ہے گندم کے لیے تو آپ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نے کرنی ہے، چھوڑ دیے مارکیٹ پہ. جب اس کی باری آتی ہے چینی کی تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے اسٹیٹ کنٹرول رکھنا ہے.
تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں چل سکتا نا، پھر ساروں کے لیے ایک جیسا کریں. ان لوگوں کو جو فارمر ہے وہ پھر اپنی ایکسپورٹ بھی کرے، جیسے آپ نے چینی کی اجازت دی. تو اجازت نہیں ہے نا اس طرح سے، تو ان کو اجازت نہیں دیتے نا. دفعہ 44 نہ لگائیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ جو خوبصورت بڑے بڑے شیشوں والے موٹر کاروں کے شو روم ہیں، اگر ان کے اوپر دفعہ 44 لگا دی جائے کہ کراچی کے باہر آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے جیسے گندم پہ کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ ان کا پٹھا نہیں بیٹھ جائے گا؟ تو فارمر کو تو آپ نے ذبح کیے، آتے ہوئے جاتے ہوئے ذبح کیا ہے، جتنے بھی کاشتکار ہیں. اور اس لیے آپ کی بیک بون ایگریکلچر ہے، آپ کی ساری امپلائمنٹ ایگریکلچر میں ہے بیشتر. لیکن کہنے کو تو بڑے وہ کارڈ بھی انہوں نے نکالے تھے ایگریکلچر کی، اگر آپ بات کرتے ہیں کسانوں کے لیے ٹریکٹر اسکیمیں نکالنی تھی، اور کسان اتنی گندم لگائیں تو ان کے لیے یہ کر دیں گے. یہ گھنونا مذاق ہے. یہ لاٹری اسکیموں سے ملک ترقی نہیں کرتے ہوتے. اچھا، یہ بھی ملک کی ترقی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا اسٹاک مارکیٹ ہماری اوپر ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی درجہ بندی کو بہتر کیا، مہنگائی ہماری کم ہو رہی ہے، برآمدات میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جلن ہے تمام اپوزیشن کو، بیسیکلی پاکستان اوپر جا رہا ہے. ان کی کچھ باتیں جو ہیں، جیسے کہ مختلف ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو ایک درجہ بہتر ضرور کیا ہے. جو بات سچ ہے اس کو ماننا پڑے گا. اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کیئر ٹیکروں کے دوران جو اسٹیبلٹی آئی اس کو برقرار تک رکھا ہے انہوں نے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیک آف سٹیج پہ آ گئے، یہ بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جو ایوریج گروتھ ہے پچھلے 3 سال کی وہ تقریباً 1.7% ہے، جو کہ ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55% ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بے روزگاری ہے اس کا ایک طوفان بچا ہوا ہے اس وقت. اور آپ کا جو سینسس تھا 2023 کا، اس میں انہوں نے جو 22% تک یہ بے روزگاری پہنچ کی تھی، اس کو کور کرنے کے لیے اس دفعہ جو فائنانس سروے انہوں نے چھاپا ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں چھاپا ہی نہیں ہے، فگر ہی کوئی نہیں ہے ان امپلائمنٹ کی. اچھا، جان بوجھ کے وہ فگر ہی نہیں ڈالا؟ بالکل ڈالا ہی نہیں. کیسے ریکنسائل کریں گے؟ کیونکہ پچھلے سال جو انہوں نے بجٹ دیا تھا اس میں فائنانس سروے دیا تھا، اس میں 6 کچھ ایکسٹریپولیٹ کر کے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ریل فگر نہیں ہوتا، وہ ایک رینڈم فگر تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے سینسس کی ڈیٹا کی، تو وہ شاید بیچ میں کہیں انہوں نے نہیں احتیاط کی ہوگی. اب جب کہ وہ پھٹ کے سامنے آ گیا تو اب وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں؟ ابھی میں 3.5 لاکھ نوجوان تو پہلے 6 مہینوں میں ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. دانیال صاحب، یہ حالات ہیں ہمارے. 3.5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے جی. یہ 18.7 ملین لوگ ہیں جو کہ امپلائیبل ہیں، جو بے روزگار ہیں. 18.7 ملین. آپ لاکھوں کی بات کر رہی ہیں. یہ ہیوج پرابلم ہے، آپ کو اندازہ نہیں. اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اس کو 1000 لڑکے ہم نے بھیج دیے جی ایگریکلچر سیکھنے کے لیے چائنا. یہ جی اپنا ٹیپٹا میں ہم نے 200 لڑکے جو ہے نا نئے بھرتی کر لیے ہیں. یہ جی لون اسکیم دے دی ہم نے. کچھ بھی نہیں ہے یہ. دیکھیں، جن ممالک نے ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کیا ہے اچھی طرح سے، اس میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ان کی پالیسی کا اہم جز ہے. یہی لوگ ہیں، یہ تینوں جماعتیں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تینوں جماعتیں مجرم ہیں لیبر فورس سرور کی. نہیں، پی ٹی آئی والے کہتے تو ہم نے بڑا کام کیا ہے. ایک منٹ ہے، 2020 میں یہ 1963 سے ہر سال تواتر سے لیبر فورس سروے ہو رہا ہے. جنگیں ہوئی، ملک دو رخت ہو گیا، مارشل لا آ کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ. یہ چلتا رہا، لیکن یہ چلتا رہا. 2021 میں آ کے جب یہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا اور اس میں وہ پوری نہ ہو سکی، اور پتہ چلا کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، یعنی اور بے روزگاری ہو رہی ہے، بجائے کہ آپ اس کا متبادل دیں، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کا پلگ کھینچ جائے. تو اس وقت سے لے کے، یعنی 2021 سے لے کے آج تک وہ ان پلگڈ ہے. اب آپ حیرانگی کی بات دیکھیں، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے، پی ڈی ایم 1.0، پی ڈی ایم 2.0. ستمبر میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹ کیا ہے کہ جون کے بجٹ تک ہم آپ کو فگر دے دیں گے ان امپلائمنٹ جو آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ نہیں دیے.